السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی نماز ہے جس کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو اسے روزانہ پڑھو، ورنہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار یا سال میں ایک بار، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار تو ضرور پڑھو۔ جی ہاں، وہ ہے صلاۃ التسبیح۔ لیکن افسوس کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسے پڑھتے ہوئے ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں جن سے نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ آج کی اس مختصر لیکن جامع ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا صلاۃ التسبیح کی اصل فضیلت کیا ہے، اسے پڑھنے کا مکمل اور صحیح طریقہ کیا ہے، تسبیحات کی گنتی میں غلطی ہو جائے تو اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے، اور وہ کون سی عام غلطیاں ہیں جو آپ کی محنت ضائع کر سکتی ہیں۔ یقین مانیں یہ چند منٹ آپ کی عبادت کو ہمیشہ کے لیے درست کر دیں گے۔ میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، دیکھیں، تاکہ آپ کا کوئی بھی قدم غلط نہ ہو۔ آئیے اب ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی تسکین ملتی ہے تیرے سجدوں میں اے مولا، بڑی تسکین ملتی ہے تیرے سجدوں میں اے مولا، نوافل پڑھ کے لگتا ہے کہ تیرے پاس بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، شب برات میں جتنے چاہیں نفل ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ دو رکعت کر کے صلاۃ اللیل یعنی تہجد کی طرح نوافل پڑھیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، لہذا گناہوں کی معافی مانگنا بہترین عمل ہے۔ حضرات محترم، شب برات میں صلاۃ التسبیح کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، تو پہلے صلاۃ التسبیح کی فضیلت سن لیں۔ اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نماز کی فضیلت و بزرگی سن کر اسے ترک نہ کرے گا مگر دین میں سستی کرنے والا۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہ بخش دے گا، اگلے پچھلے نئے پرانے جو بھول کر کیے اور جو جان کر، چھوٹا اور بڑا، پوشیدہ اور ظاہر۔ اس کے بعد جو ہے صلاۃ التسبیح کی ترکیب تعلیم فرمائی، پھر فرمایا کہ اگر تم سے ہو سکے تو ہر روز ایک بار پڑھو، اگر روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہر ہفتہ میں ایک بار، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینہ میں ایک بار، اور یہ بھی نہ کر سکو تو سال میں ایک بار، ورنہ عمر میں ایک بار۔ میرے دوستو، اب جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ جو ہے سماعت کر لو۔ پہلے نیت کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح، منہ طرف قبلہ شریف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر پہلے جو ہے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدو کا ولا الہ غیرک۔ پھر جو ہے 15 بار یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور الحمد شریف اور سورت پڑھ کر 10 بار یہی تسبیح پڑھے، پھر رکوع کرے اور رکوع میں 10 بار پڑھے، پھر رکوع سے سر اٹھائے اور سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کے بعد 10 بار کہے، پھر سجدے کو جائے اور اس میں 10 بار کہے، پھر سجدے سے سر اٹھا کر 10 بار کہے، پھر سجدے کو جائے اور اس میں 10 مرتبہ پڑھے، یوں ہی 4 رکعت پوری کرے۔ اس طرح جو ہے ہر رکعت میں 75 مرتبہ اور چاروں میں 300 تسبیح ہوئی، اور رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی الاعلی کہنے کے بعد تسبیحات پڑھے۔ حضرات محترم، آخر میں جو ہے صلاۃ التسبیح کے متعلق جو ہے کچھ مسائل سماعت کر لو کہ اگر اس نماز میں کسی غلطی کے باعث جو ہے سجدہ سہو یعنی بھول کا سجدہ واجب ہو تو سجدے کرے، اور ان دونوں میں جو ہے یہ تسبیح نہ پڑھے، اور اگر کسی جگہ بھول کر 10 بار سے کم پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کے بعد جو دوسرا موقع
تسبیح پڑھنے کا آئے وہیں پڑھ لے تاکہ وہ مقدار پوری ہو جائے، اور رکوع میں بھولا تو اسے سجدے ہی میں کہے، نہ کہ قوما میں، کہ قوما کی مقدار تھوڑی ہوتی ہے، اور پہلے سجدے میں بھولے تو دوسرے میں کہے، جلسہ میں نہیں۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ۔ میرے دوستو، یہ بھی جو ہے یاد رکھیں کہ تسبیح انگلیوں پر نہ گنے بلکہ ہو سکے تو دل میں شمار کرے، ورنہ انگلیاں جو ہے دبا کر۔ حضرات محترم، صلاۃ التسبیح کے نوافل جو ہے ہر وقت غیر مکروہ اوقات میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔